ایک طرف منگول آگ کی طرح رستے میں آتی ہر ریاست کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ منگولوں کو اب تک دنیا کی کوئی طاقت نہ روک سکی تھی۔ چین سے لے کر وسطی ایشیا اور یورپ تک ہر بڑی ریاست ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ دوسری طرف اسلامی سلطنت شکستہ حال اپنے آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منگولوں نے بغداد کو بھی لہو سے نہلا دیا۔ اب اسلام کی نہ صرف سلطنت بلکہ صدیوں پرانی اسلامی تہذیب و ثقافت بھی خطرے میں تھی۔ منگول جیت کے نشے میں مزید مشرق کی جانب بڑھے، مگر ان کا ٹکراؤ جس طاقت سے ہوا وہ ان سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ یہ تھے مملوک، اور یہ کہانی ہے جنگ عین جالوت کی، جب منگولوں کے گھوڑے غلاموں کی تلواروں سے ٹکرائے۔ بڑی سلطنت بننے سے پہلے منگول چائنا کے شمال میں منگولیا کی وسیع چراگاہوں میں ایک خانہ بدوش زندگی گزار رہے تھے۔ گھوڑوں کے تجربہ کار سوار، بے مثال تیر انداز اور سخت جان جنگجو۔ انہی میں سے اٹھا ایک جوان جس کا نام تھا تیموجن، وہی تیموجن جسے دنیا آج چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان نے متفرق قبیلوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ان خانہ بدوشوں کو ایک جان لیوا جنگی مشین میں بدل دیا۔ ایسی فوج تیار کی جو نہ صرف تیز رفتار بلکہ بے رحم بھی تھی، ایسی جو چڑھتے سورج نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہو۔ ہر سمت فتوحات کا سلسلہ چلا، شہر جلائے گئے، عوام کا قتل عام کیا گیا۔ دیواریں چین سے لے کر سمرقند اور بہارا کی مساجد تک، تبلیسی کی چراگاہوں سے لے کر یورپ میں ہنگری اور پولینڈ کے سرسبز میدانوں تک کوئی بھی اس طوفان کو روک نہ سکا۔ اور پھر آئی وہ گھڑی جب 1258 میں منگول سپہ سالار ہلاکو خان نے شکستہ حال عباسی خلافت کا مرکز بغداد بھی لہو سے نہلا دیا۔ اسلامی تہذیب کا دل راکھ بنا دیا گیا، اور اب ان کا رخ تھا مصر کی جانب۔ مگر مصر میں ایک نئی طاقت زور پکڑ رہی تھی، مملوک۔ یہ بادشاہوں یا وزیروں کی نسل سے نہیں تھے، نہ ہی اس وقت کی اشرافیہ سے ان کا تعلق تھا۔ یہ تھے غلام جو بچپن سے ٹرین کیے گئے تھے جنگ کے لیے۔ لیکن یہ جنگجو غلام آئے کہاں سے اور مصر کی باغ دوڑ کیسے سنبھالی؟ عباسی دور میں حاکم وقت ترکی، منگولیا اور ارمینیا کے علاقوں سے کچھ کم عمر لڑکے خرید لاتے اور ان کی خاص تربیت کی جاتی، جس میں تلوار زنی، تیر اندازی، گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم اور نظم و ضبط بھی سکھایا جاتا۔ یہ لڑکے جوانی میں پہنچ کر انتہائی قابل، جانباز اور وفادار سپاہی بنتے۔ 13ویں صدی کے اوائل میں صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کا سلطان تھا۔ اس نے اس عمل کو مزید تقویت دی اور اسے ایک باقاعدہ محکمہ بنایا اور مملوکوں کی ایسی فوج تیار کی جو صرف سلطان کی وفادار ہوتی تھی۔ اس کی وفات کے بعد صلاح الدین کے ورثاء خانہ جنگی میں الجھ پڑے اور مصر کی سلطنت کمزور پڑ گئی، یہاں تک کہ 1249 میں اس وقت کے حاکم وقت کی وفات کے بعد بڑا خلا پیدا ہوا جسے مملوکوں نے خود حاکمیت سنبھال کر پورا کر دیا۔ یوں مصر میں قائم ہوئی مملوک ڈائناسٹی، اور چند سالوں میں ان کا سامنا ہونے والا تھا ہلاکو خان سے۔ بغداد کو کچلنے کے بعد ہلاکو خان نے مصر کا رخ کیا اور مملوک حاکم وقت سیف الدین قطز کو پیغام بھیجا کہ اگر بغداد جیسی تباہی سے بچنا ہے تو عظیم منگول امپائر کے سامنے گھٹنے ٹیک دو۔ مگر اس سے پہلے کہ منگول فوج مصر پر چڑھائی کرتی، منگولیا میں خانہ جنگی شروع ہونے کی وجہ سے ہلاکو خان کو کیمپین چھوڑ کر واپس جانا پڑا اور مصر کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی کتبوکا خان کو۔ ادھر سیف الدین قطز کو منگولوں کا پیغام ملا تو یہ اس کے لیے ایک امتحان کی گھڑی بن گیا۔ خط میں واضح انداز میں لکھا تھا کہ سرنڈر نہ کرنے پر مصر کی در و دیوار کو ہلا دیا جائے گا، عورتیں، بانجھ اور بچے یتیم کر دیے جائیں گے، خون کی ایسی ندیاں بہائی جائیں گی کہ مصر کی نسلیں بھی منگولوں کو کبھی نہ بھولیں گی۔ قطز منگولوں کے قہر سے بخوبی واقف تھا۔
اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا جن میں سے زیادہ تر نے اسے ہار تسلیم کرنے کا کہا، مگر قطز مملوک تھا۔ اس کے خون میں مٹی کی وفاداری تو تھی مگر خوف نہ تھا۔ اس نے منگولوں کے بیچے ہوئے پیغام رساؤں کے سر تن سے جدا کر کر قاہرہ کے گیٹ پر لٹکا دیے۔ یہ سرعام للکار تھی اس امپائر کو جو آدھی دنیا فتح کر چکے تھے۔ جنرل کتبوکا نے جب سلطان قطز کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے مصر کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 14,000 سپاہی تھے، جس میں کچھ تعداد ارمینین ایلائز اور عیسائی کروسیڈرز کی بھی تھی۔ اس کی فوج زیادہ تر ماہر گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ ادھر سلطان قطز کو جب معلوم ہوا کہ ہلاکو خان منگول جا چکا اور منگولوں کی آرمی چھوٹی رہ گئی تو اس نے ڈیفینس کی بجائے پہلے حملہ کرنے کا پلان بنایا اور فلسطین کی طرف خود مارچ شروع کر دیا۔ قطز کے ساتھ تقریباً 25,000 سپاہی تھے، مگر ان میں سے 10,000 وہ پیچھے مصر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گیا۔ قطز کے ساتھ اس کا تجربہ کار جنرل ببارس بھی تھا۔ یوں یہ فوج اپنے وطن اور اسلام کی رکھوالی کرنے کے لیے طوفان سے ٹکرانے نکل گئی۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا عین الجالوت میں، جو حالیہ وقت فلسطین میں واقع ہے۔ سلطان قطز بخوبی جانتا تھا کہ صرف طاقت کے بل بوتے پر منگولوں کو ہرانا مشکل تھا، اس لیے اس نے جنگ شطرنجی چال سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہر اول دستہ جنرل ببارس کی سرپرستی میں آگے بھیجا۔ یہ دستہ منگولوں سے ٹکرایا، ان سے لڑا اور ہار کا تاثر دیتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ منگول جیت کے یقین کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے لگے، یہ جانے بنا کہ تعاقب ان کا ہونے والا ہے۔ جب منگول اس مقام پر پہنچے تو قطز کے دستوں نے دونوں جانب سے کتبوکا پر حملہ کر دیا۔ منگول اس غیر متوقع وار سے لڑکھڑا گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ آگے جانے کی بجائے خود پیچھے ہٹنے لگے، مگر انہوں نے بہت ہی جلد اپنی صفوں کو دوبارہ مضبوط کر لیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جنرل قطز کا بائیں ہاتھ کا دستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا پانسا پلٹنے لگا، مگر جنرل قطز یہ بخوبی جانتا تھا کہ اس جنگ کی ہار کا مطلب صرف مصر کی ہار نہیں بلکہ یہ پوری اسلامی دنیا کی ہار ہوگی، اور اس ہار کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے بزرگ، سب کو راکھ کر دیا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ قطز نے جب یہ دیکھا تو اپنا ہیلمٹ اتار کر تلوار ہاتھ میں لہراتے یا اسلام کی صدا لگاتے ہوئے خود لڑنے کے لیے صفوں میں اتر گیا۔ سلطان کے سپاہیوں نے دیکھا کہ جب ان کا حاکم وقت خود جنگ میں لڑنے کے لیے اتر گیا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مملوکوں نے دوبارہ منگولوں پر غلبہ پا لیا۔ لمبی اور خونریز لڑائی کے بعد بالآخر مملوکوں کو فتح ملی۔ جنرل کتبوکا پکڑا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا، اور یوں اسلام کے آخری محاذ پر منگول شکست خوردہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ جنگ عین الجالوت میں مملوکوں کی فتح صرف مصر کی فتح نہیں تھی بلکہ پورے عالم اسلام کی بقا کی فتح تھی۔ اس جنگ کے بعد منگول کبھی اس رستے پر نہ آئے۔ تاریخ دان یہ بھی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ اگر مصر فتح ہو جاتا تو منگولوں کو یورپ جانے کا ایک نیا رستہ مل سکتا تھا، اور آج دنیا کی تاریخ شاید بقدرے مختلف ہوتی۔ مملوک بھی اس جنگ کے بعد ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے اور صدیوں تک اپنی حکومت قائم رکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور مزید ایسی تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم۔